اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين لا سيما ابن عمه غالب على كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى صاحب الدعوات النبوية والصولة الحيدرية والاسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية صاحب العصر والزمان إمام الإنس والجان الحجة القائم المنتظر المهدي ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات پر محمد قرآن مجید میں خداوند عالم مومنین کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں اس عنوان کے ساتھ کہ رسول اکرم جو رحمت کے نمونہ ہیں، رحمت للعالمین کے عنوان سے اس دنیا میں مبعوث کیے گئے ہیں، آخر آپ کی زندگی میں جنگ کی صورت کیوں پیش آئی اور وہ رسول جو رحمت کا رسول ہے اسے تلوار کھینچنے کی ضرورت کیوں پڑی، اور اس عنوان کے تحت ہمارا ہدف ہے کہ ہم اپنے جوانوں کو صدر اسلام کی بعض جنگوں سے متعارف کرا دیں جو رسول کی زندگی میں انجام ہوئیں، اور اصل جنگ سے زیادہ جو توجہ ہے وہ اس کے اسباب پر اور اس کے نتائج پر ہے، ورنہ ہدف جنگ پڑھنا یا کسی کے جنگ کے مسائل کو ڈسکس کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کے پہلے اور بعد کے مسائل کے اوپر روشنی رکھنا اور روشنی ڈالنا مقصود ہے، تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ آخر رسول کے مقابلے میں کون لوگ تھے اور ان لوگوں نے کیا کیا کہ رسول جو رحمت کا نمائندہ تھا اسے تلوار کھینچنی پڑی۔ کل اور پرسوں کی جو دو مقدماتی بحثیں تھیں وہ آپ کے سامنے تقریباً پوری ہو گئیں۔ پہلی چیز جو رسول کی رحمت کے عنوان سے کہ رحمت ہمیشہ اس طرح سے نہیں ہوتی کہ انسان کو کوئی تکلیف نہ ہو، کبھی کبھی رحمت کے نتیجے میں تکلیف سہنی پڑتی ہے کیونکہ نتیجہ بہت اچھا حاصل ہونا ہے۔ جیسے کہ سرجری میں انسان کے جسم پہ چاقو لگتا ہے، بہرحال اس کے زخم ہوگا، اس کو پریشانی ہوگی، اس کے بدن سے خون نکلے گا، لیکن نتیجے میں اس کا بدن باقی بدن سالم رہ جائے گا اور وہ حصہ جو نقصان دہ ہے اسے کاٹ کر باہر کر دیا جائے گا۔ تو یہاں دکھنے میں زحمت ہے، دکھنے میں خون نکل رہا ہے، دکھنے میں درد ہے، دکھنے میں تکلیف ہے، لیکن نتیجہ اصل میں رحمت ہے، اصل میں حیات ہے، اصل میں زندگی ہے۔ اسی طرح پیغمبر اکرم نے بھی اپنی زندگی میں
تلوار کے ذریعے سے صرف سماج کے ان عنصروں کو ختم کیا جو باقی سماج کی حیات کے لیے، زندگی کے لیے مشکل کا سبب بن رہے تھے، لہٰذا بہت کم لوگوں کو قتل کیا گیا، نتیجے میں زیادہ کی حیات کی ضمانت بنی، کم کو ختم کر کے اصل کو بچانے کی کوشش کی گئی۔ اور 3 جنگیں جن کو مقدمے کے طور پر اور شروعات میں بیان کرنا ضروری ہے، وہ تینوں وہ جنگیں ہیں جو یہود سے لڑی گئیں، اور یہ وہ یہودی ہیں جن سے پیغمبر نے معاہدہ کیا تھا مکے میں، اور اگر یہ معاہدے پر باقی رہتے تو کبھی بھی پیغمبر ان کے خلاف تلوار نہ کھینچتے۔ انہوں نے چونکہ معاہدے کو توڑا، لہٰذا نتیجے میں پیغمبر کو اختیار تھا اور پیغمبر نے اپنے اختیار کے ساتھ تلوار کو کھینچا۔ اس میں بھی 2 جنگیں ایسی جس میں تلوار کھینچی نہیں گئی ہے، صرف جنگ کہا گیا ہے لیکن اصل میں وہ جنگ واقع نہیں ہوئی ہے۔ 3 قبیلے تھے، جو میں نے کل بھی عرض کیا تھا، 3 قبیلے تھے یہود کے جو مدینے میں بسے ہوئے تھے، اور پیغمبر کے آنے سے پہلے مدینے کا تقریباً سارا کنٹرول ان کے ہاتھ میں تھا، لیکن پیغمبر کے آنے کے بعد کنٹرول دھیرے دھیرے ان کے ہاتھ سے نکلنے لگا، امنیت قائم رہے اور پیغمبر آسانی کے ساتھ عمل کر سکیں، کیونکہ پیغمبر مکے سے آ رہے تھے جہاں مسلسل پیغمبر خفقان میں تھے، مشکل میں تھے، دشمن طاقتور تھا، پیغمبر کے لیے سوائے صبر کے کوئی اور پیشہ نہیں تھا۔ اب مدینے میں بھی اگر وہ مسلسل دشمنی پر آتے شروع میں ہی اور دوسرے مذاہب سے جنگی پیکار میں آتے یا اختلاف میں آتے تو پیغمبر کے لیے کام کرنا، اسلام کی ترویج کرنا مشکل ہو جاتا۔ اور مدنی زندگی میں پیغمبر کو ایک بہت اہم کام جو انجام دینا تھا، وہ یہ کام انجام دینا تھا کہ 13 برس جو پیغمبر نے مکے میں وعدے کیے تھے کہ اسلام کی حکومت کیا لائے گی یا اسلامی حکومت انسانوں کو کیا فائدہ پہنچائے گی، اب ضرورت تھی کہ اس وعدے کو پورا کیا جائے، کیونکہ 13 برس تک پیغمبر حاکم نہیں تھے۔ 13 برس تک مکے میں پیغمبر ایک عام انسان کی طرح بلکہ ایک مخالف کی حیثیت سے زندگی کر رہے تھے جس پہ پورا مکہ مسلط تھا، لیکن مدینے میں پیغمبر کے ہاتھ میں حکومت آ رہی تھی، تو اب تک جو وعدے تھے، جو باتیں تھیں، وہ سب وعدے تھے۔ اب ضروری تھا کہ ان وعدوں کو عمل کے ذریعے پہنایا جائے، تاکہ یہ نہ ہو کہ جس طرح دنیا کے تمام حاکم حکومت حاصل سے ہونے سے پہلے تو وعدے کرتے ہیں، پھر اگلے الیکشن تک ان وعدوں کو بھول جاتے ہیں۔ پیغمبر اور معصوم کی حکومت اور اسلام کی واقعی حکومت ایسی حکومت نہیں ہے، بلکہ الہی حکومت ہے۔ جو وعدہ کیا گیا ہے اس کے شرائط فراہم ہونے پر اس کو پورا بھی کیا جائے گا۔ لہٰذا پیغمبر نے جتنے وعدے 13 برس میں کیے تھے، عدل کی حکومت ہوگی، انصاف کی حکومت ہوگی، ہر ایک برابر کا حق رکھے گا، عجم کو عرب پر، عرب کو عجم پر، گورے کو کالے پر، غلام کو آقا پر، کسی قسم کی کوئی امتیاز نہیں ہوگا، یہ سب پیغمبر نے جو مکے میں وعدہ کیا تھا وہ مدینے میں آپ نے پورا کیا، اور اس کو پورا کرنے کے لیے بہت ضروری تھا کہ مدینے میں امن رہے، کیونکہ بغیر امن کے کسی بھی ملک میں حکومت اپنے وعدے کو پورا نہیں کر سکتی۔ لہٰذا پیغمبر نے ان یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ سائن کیا جو آپ کے سامنے کل ہم نے پیش کیا تھا۔ اس معاہدے میں شرط یہ رکھی گئی تھی کہ اگر باہر سے کوئی مسلمانوں پہ حملہ کرے گا تو یہودی اور مسلمان جو مکے میں ہیں یہ مل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے، اور اگر کوئی یہودیوں پہ حملہ کرے گا تو مسلمان بھی یہودیوں کے شانہ بشانہ آ کر ان کا دفاع کریں گے۔ سن 2 ہجری یا 1 ہجری، اس میں اختلاف اس عنوان سے ہے کہ ہجرت کے ابتدائی سال کو، کیونکہ ہجرت ماہ ربیع الاول میں ہوئی ہے، اسی ہجرت کو پہلا سال مان لیا جائے، یا ہجرت کے پورا ہونے کے بعد جب اگلا ربیع الاول آئے تو پہلا سال مانا جائے۔ اس وجہ سے بہت جگہ آپ کو اختلاف ہجری سن میں ملتا ہے، لیکن پہلے ہی سال ہجرت کے جنگ بدر واقع ہوئی۔ ہمیں جنگ بدر میں نہیں جانا ہے۔ جنگ بدر میں معاہدے کے لحاظ سے
جب کفار مدینے کی طرف لشکر کشی کر رہے تھے تو معاہدے کے لحاظ سے یہود کو پیغمبر کا ساتھ دینا چاہیے تھا اور پیغمبر کے شانہ بشانہ جنگ کرنی چاہیے تھی، لیکن یہودی قبیلوں نے اپنے آپ کو جنگ سے دور کر لیا اور پیغمبر صرف 313 لوگوں کے ساتھ میدان بدر میں پہنچے اور وہ جنگ آپ کے سامنے ہے، اور ان 313 میں بھی پوری جنگ جو ہے وہ ایک ہی ذات نے لڑی ہے، وہ ایک ہی ذات نے لڑی ہے، باقی وہ 313 ایک فگر ہے تاکہ معلوم رہے کچھ اور لوگ بھی تھے، ورنہ اصل میں وہ جنگ ایک ہی شخص نے لڑی ہے، اور اس کے وجود کے برکت سے پیغمبر بھی محفوظ رہے اور اسلام بھی محفوظ ہوا۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ یہودی یہ سوچ رہے تھے کہ یہ غیر مرتب فوج جو اصل میں فوج ہی نہیں ہے، یہ نابکار سپاہی، کیونکہ یہودی ان لوگوں کو جانتے تھے جو ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا، یہودی ان مسلمانوں کو جانتے تھے جو ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ٹھیک ہے وہ کلمہ پڑھ چکے تھے ظاہری طور پر، لیکن کتابیں تو انہی کی جا کے پڑھتے تھے، باتیں تو انہی کے علماء سے کرتے تھے، تو ان کو لگتا تھا کہ یہ جب جائیں گے جنگ کرنے، یہ اسلام کی یہ مائناز ہستیاں، تو یقیناً شکست اسلامی فوج کی ہونی ہے، لہٰذا ہم کیوں جائیں میدان میں؟ جب شکست ہو جائے گی تو جو بچے کچے مسلمان ہیں ان کو ہم یہاں ختم کر دیں گے، قریش سے معاہدہ کر لیں گے اور ہمارے معاملات پھر سے صحیح ہو جائیں گے۔ لیکن جو انہوں نے سوچا تھا، جو آج کل کہا جائے جو ہوم ورک کیا تھا، وہ ہوم ورک صحیح نہیں ہوا، اور پیغمبر کی مدد کے لیے خدا نے جس کو نازل کیا تھا، پیغمبر کی مدد کے لیے خدا نے فرشتوں کو بھی نازل کیا، اور فرشتوں سے بہت پہلے خانہ کعبہ میں مولود کعبہ کو نصرت ہی کے لیے بھیجا تھا۔ اس کے آنے سے ہندی اصطلاح میں سمیکرن بدل گئے۔ سمیکرن بدلنے سے کیا ہوا کہ قریش بھی ہارے، 70 مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے، اور پورے ریجن میں جو ملٹری ڈومیننس تھا، جو فوجی دبدبہ تھا، آپ کی اصطلاح میں جو ورچسو تھا، وہ بالکل بدل گیا۔ ابھی تک یہود اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے تھے پیسے کے لحاظ سے، اور قریش اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے تھے ہتھیار اور جنگ کے لحاظ سے، مسلمان کسی گنتی میں ہی نہیں آتے تھے، اور ایک دم سے سب کچھ بدل گیا۔ ایک وہ لشکر جو کسی طرح سے اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ جنگ جیتے گا، نہ صرف یہ کہ اس نے فتح حاصل کی، بلکہ قریش کی سب سے بڑی طاقت کو اس نے ہرا کر انہیں قیدی بھی کر لیا۔ یہ اس انتظار میں تھے کہ ابھی بھاگتے ہوئے لوگ آئیں گے، ہم انہیں قتل کر لیں گے۔ اب جو لوگوں نے آ کے خبر دی کہ نہیں قریش ہار گئے، مسلمان جیت گئے، یہ یہودیوں کے لیے بہت سنگین ہو گیا۔ دو قبیلوں نے کوئی بڑا عکس العمل انجام نہیں دیا، لیکن قبیلہ قینقاع جو نزدیک تھا مدینے میں، پیغمبر سے کافی نزدیک زندگی کر رہا تھا، اس میں ہلچل پیدا ہوئی اور ان کا بغض زبان پر آ گیا، اور وہ آپس میں کہنے لگے کہ تم نے عرب کے ان پروفیشنل فوجیوں کو ہرا دیا، اگر ہم سے مقابلہ ہوتا تو ہم بتاتے۔ پیغمبر نے ابھی کوئی عکس العمل انجام نہیں دیا، ایک آدھ نصیحتیں اصحاب کے ذریعے سے کرائیں تو انہوں نے وہی ہٹ درمی والا جواب دیا کہ عرب کو ہرا کے آپ سمجھ رہے ہیں کہ بہت طاقت حاصل ہو گئی ہے، کبھی ہم سے مقابلہ ہوگا تو پتہ چلے گا۔ اسی بیچ میں ایک مسلمان عورت قینقاع جو بڑا قبیلہ تھا اس کے بازار میں گئی، اور وہاں ایک یہودی نے اس عورت کے ساتھ بدسلوکی کی، اس کی حرمت کو پامال کیا، اس کو برہنہ کیا۔ مسلمان عورت نے مسلمانوں کو مدد کے لیے پکارا، وہاں ایک عرب مسلمان تھا، اس نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ میں اس وقت یہودیوں کے بیچ میں ہوں،
اس نے بتایا کہ اسلام مسلمان کو غیرت عطا کرتا ہے، وہ کثرت نہیں دیکھتا کہ دشمن کتنا طاقتور ہے، ہم اس وقت کتنی اقلیت میں ہیں، اکیلے ہیں، سب یہودی نہیں۔ اگر ایک ناموس نے مدد کے لیے پکارا ہے تو میں کم ترین ہو کر بھی اپنی غیرت کے سامنے سب کو ہراتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ لہٰذا اس نے اس مرد کو جس نے یہ بے حرمتی کی تھی فوراً قتل کر دیا۔ یہودیوں کا مجمع تھا، یہودیوں نے مل کے اسے قتل کر دیا۔ بات ختم ہو سکتی تھی لیکن انہوں نے فوراً اپنے قلعے کو بند کر لیا، قلعے میں رہتے تھے۔ پیغمبر کو جب یہ خبر ہوئی کہ یہ عمل ہوا ہے تو پیغمبر نے ان کی طرف ایک لشکر کے ساتھ حرکت کی، جو تقریباً 15 شوال سن 2 ہجری کی بات ہے۔ 15 شوال سن 2 ہجری یعنی بدر کے تقریباً 1 مہینے کے بعد آپ نے محاصرہ کر لیا قلعہ قینوقاع کا۔ ابھی تک تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بڑھ لیں گے، اور پھر چلے گئے وہ خیبر قلعے کے اندر۔ پیغمبر نے کر لیا محاصرہ، 15 دن یہ محاصرہ رہا، کوئی جنگی قتال نہیں ہوا، نہ ادھر سے کوئی پہلوان باہر نکلا نہ ادھر کو کسی کو کوئی زحمت ہوئی۔ نتیجے میں انہوں نے خود آ کر ہتھیار سرنڈر کر دیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے اور یا علی یا علی۔ چونکہ پیغمبر کے سامنے سرنڈر کیا تھا لہذا پیغمبر نے بھی اپنے رحمت کو جلوہ گر کیا۔ یہ فرمایا کہ چونکہ تم نے معاہدہ توڑا، وہ بھی جنگ کے فوراً بعد توڑا، جنگ میں بھی تم نے معاہدہ توڑا، مسلمان کی حرمت بھی پامال کی، ہم سے جنگ کے لیے آمادہ ہوئے، لہٰذا اب مدینے میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اگر اب ہم آپ کو مدینے میں رہنے کی اجازت دیں گے تو وہ مسلمانوں کے لیے خطرہ ہے، لیکن تمہیں جانے کی اجازت ہے، ہم کسی کو قتل نہیں کریں گے، تم اپنا مال و اسباب جو لے جانا چاہو لے جاؤ۔ نتیجے میں قبیلہ بنی قینوقاع جو ہے اس کے اسباب فراہم کیے اپنے، ظاہر زمینیں تو نہیں لے آ سکتے تھے لیکن اپنے اسباب کو، اپنے مال و دولت کو، اپنے جانوروں کو، اپنے چوپایوں کو لے کر وہ مدینے سے چلے گئے، اور شام کے کچھ علاقوں میں بعض ان میں سے خیبر میں جا کر بسے، جو بات کا ایک مرحلہ ہے۔ یہ جنگ بغیر کسی خونریزی کے مسلمانوں کے حق میں کامیابی کے ساتھ ختم ہوئی۔ یہ جو زمینیں یہ چھوڑ کے گئے تھے یہ مسلمانوں کے درمیان پیغمبر نے تقسیم کر دی، مسلمان اب اقتصادی لحاظ سے بھی مضبوط ہو گئے، یہ جنگ بہت آرام سے ختم ہو گئی۔ دونوں جو یہودی قبیلے اور جو تھے بنی نذیر اور بنی قریظہ، انہوں نے فی الحال سکوت اختیار کر لیا کیونکہ ایک یہودی قبیلہ کم ہو گیا، لیکن کچھ برس بعد جنگ احد ہوئی اگلے سال۔ جنگ احد میں آپ کے سامنے ہے، جنگ احد میں مسلمانوں نے پیغمبر کی بات نہیں مانی، جس کے نتیجے میں ان کو ظاہری طور پر شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن خود اسی ناصر نے جو پیغمبر کی نصرت کے لیے خدا کی طرف سے آیا تھا، اس نے پیغمبر کی جان کو محفوظ کیا اور اسلام کو بہرحال سر بلند رکھا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے اللہم صلی علی جنگ احد کے بعد بنی نذیر ان کو لگا کہ اس وقت مسلمان جنگ کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ احد میں اچھے خاصے مسلمان قتل ہوئے تھے، تقریباً 70 مسلمان شہید ہوئے تھے، جس میں حمزہ جیسی شخصیت شہید ہوئی تھی، امیر المومنین زخمی ہوئے تھے، بہت شدید زخمی ہوئے تھے۔ جنگ احد میں امیر المومنین کے جسم اقدس پہ اتنی ضرب لگی تھی کہ اگر ایک طرف سے بدن کو کسی طرح سے زخم باندھا جاتا تو دوسرا زخم کھل جاتا تھا، یہاں تک کہ پھر حسیر جلا کر، چٹائی جلا کے زخموں میں راکھ بھری گئی تاکہ خون رک جائے۔ ظاہر ہے کہ اکیلا انسان اگر لڑے گا تو کتنے زخم کھائے گا۔ پیغمبر اکرم کے بھی دندان مبارک شہید ہوئے تھے۔ مسلمان ظاہری طور پر ایک ایسا لشکر تھا جو ابھی ابھی شکست کے ساتھ آیا ہے،
بنی نذیر کو لگا کہ اس وقت بہترین موقع ہے، لہٰذا انہوں نے عہد نامے کو توڑنے کے لیے چھوٹے موٹے کام کرنا شروع کیے۔ پیغمبر خود چل کر بنی نذیر کے بازار میں آئے کہ ان کو نصیحت کریں۔ انہوں نے دعوت دی کہ ہاں پیغمبر آپ یہاں رکے، ہم اپنے بزرگان کو بلاتے ہیں۔ اپنے قلعے کی دیوار کے پاس پیغمبر سے کہا کہ آپ انتظار کریں، ہم اپنے بزرگان کو بلاتے ہیں، پھر آپ بتائیے۔ آپس میں یہ سازش کی کہ جو پیغمبر وہاں بیٹھے ہوں تو اوپر سے کوئی چٹان گرا کر انہیں قتل کر دینا، مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا، اور ہم پیغمبر کی لاش کو قریش کو دے کر اچھا خاصا خون بہا بھی لیں گے، پیسہ لیں گے اور آپس میں معاہدہ کر لیں گے، کیونکہ اس وقت بہترین پوزیشن میں ہیں ہم۔ خداوند عالم نے پیغمبر کو خبر دے دی جبرائیل کے ذریعے کہ یہ سازش ہو رہی ہے۔ پیغمبر وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ یہاں پر انسان غور کرے کہ پیغمبر کو قتل کرنے کی سازش کبھی مکے کے دارالندوہ میں ہوئی اور کبھی بنی نذیر جو یہودی قبیلہ تھا اس میں یہ طے ہوا کہ پیغمبر کو قتل کر دیا جائے۔ یعنی پیغمبر کو قتل کرنے کی کوشش یا کبھی کفار نے کی یا کبھی یہود نے کی۔ اب اگر ہمیں اعلان غدیر کے بعد کچھ لوگ کسی پہاڑی پر نظر آئیں اور وہ یہ کوشش کرتے نظر آئیں کہ پیغمبر پر چٹان گرا دی جائے، تو اگر ان کو پیغمبر پہچان گئے اور انہوں نے نام بتا بھی دیے تو ایک دل رکھنے والا، انصاف رکھنے والا، عدالت کو پسند کرنے والا اس بات کو طے کرے کہ آپ اسے کس طرح کا مسلمان قبول کریں گے۔ اگر عاقل ہے، عادل ہے، تو یا یہ دارالندوہ سے تعلق رکھنے والا کوئی کافر ہے یا یہود سے تعلق رکھنے والا کوئی یہودی ہے، اسے مسلمان نہیں کہا جا سکتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلہ ایک بہت اہم کام جو کفار نے اور یہود نے مل کر کیا، میرا موضوع نہیں ہے، صرف اشارہ کر کے نکل جاؤں گا۔ جب وہ جنگوں میں پیغمبر کو نہیں ہرا پائے، سازشوں کے ذریعے پیغمبر کو ناکام نہیں کر پائے، تو انہوں نے ایک تیسرا حربہ اختیار کیا، اور وہ یہ کہ اپنے ایجنٹس مسلمانوں کے بھیس میں بھیجے کہ وہ دکھنے میں کلمہ پڑھ رہے ہوں گے، نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے، روزہ بھی رکھ رہے ہوں گے، پیغمبر کے لشکر کے ساتھ چل بھی رہے ہوں گے، لیکن ہیں ہمارے لوگ، تاکہ جب موقع ملے وہ پیغمبر کو قتل کر دیں یا ہمارے حوالے کر دیں۔ اور یہ اس معاملے میں جیسے آج کل کی سیکریٹ ایجنسیز کام کرتی ہیں کہ گھر تک پہنچتے ہیں، انہوں نے بھی پیغمبر کے گھر تک لوگ پہنچا دیے تھے۔ اب آپ تاریخ میں ڈھونڈیے کہ وہ کون لوگ تھے جو پیغمبر کے گھر کے اندر تھے اور یہود کے ایجنٹ تھے۔ گھر کے اندر بھی کم سے کم 2 ایجنٹ تھے جن کو ہم جانتے ہیں، جو لابی بنا کر پیغمبر کے خلاف گھر میں کام کر رہے تھے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ پیغمبر کو اللہ نے کیسی کیسی بیویاں دی، جس کو 25 برس ختیجہ کا ساتھ ملا ہو، اس کے پاس جب ایسی آئیں گی تو اس پہ کیا گزری ہوگی۔ لیکن اس کا آسان جواب یہ کہ ایسی کیوں ملی، تاکہ ہم جیسوں پہ حجت تمام ہو جائے، کہ پیغمبر یہ کہیں کہ اگر ایسی کے ساتھ میں عبادت کی زندگی گزار سکتا ہوں، انسانوں کی طرح زندگی گزار سکتا ہوں، تمہارے پاس کون ایسی ہے؟ تم تو بہرحال بہت بہتر زندگی گزار سکتے ہو۔ ایسے کے رہتے ہوئے گھر میں عبادت کرنا جس کو رسالت پر بھی شک تھا۔ اگر پیغمبر کوئی روایت بیان کر دے امام حسین کی فضیلت سے تو تعجب سے محترمہ پوچھتی تھی کہ اچھا اتنا ثواب، اور اس کا فائدہ ہم ہی کو ہوا۔ ان کے پوچھنے کے نتیجے میں پیغمبر بڑھاتے چلے گئے۔ اگر محترمہ نہ پوچھتی تو ایک ہی حج ملتا، کم سے کم 90 تک تو پہنچا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل یا علی محمد وآل۔
لہٰذا انہوں نے پیغمبر کے گھر میں لوگ بھیجے اور اسلام کے بھیس میں لوگ بھیجے، ورنہ کیا مسئلہ ہے کہ یہ جو ایجنٹس بن کے آئے تھے انہوں نے کسی جنگ میں کسی کو قتل نہیں کیا اور نہ کسی نے انہیں قتل کیا۔ بھئی یہی شہید ہو جاتے، کم سے کم شہید اعظم بن جاتے۔ سارے القاب امیر المومنین کے چرا لیے، شہادت نہیں چرا سکے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد و آل محمد۔ بھئی یہ تحلیل کرنے والی چیز ہے۔ جب موصوف اتنے طاقتور تھے کہ ان کے آنے سے اسلام مضبوط ہو گیا تو بہت گھسیٹ کے ان کو 50 کے اندر لائیں۔ آفٹر ریٹائرمنٹ والے مسلمان بہت گھسیٹ کے ان کو 50 میں لے کر آئے ہیں، اور یہ بہت بہادر تھے اور بہت شجاع تھے۔ ان کے آنے سے مطلب بنی ہاشم تو کچھ تھے ہی نہیں، سب کچھ یہی تھے، لیکن موصوف نے کسی ایک مشرک کو، ایک یہودی کو، ایک نصرانی کو مارا ہو، کسی بھاگتے ہوئے کو مارا ہو، کسی نہتے کو ہی مار دیا ہو، کسی تاریخ میں نہیں ہے۔ صرف ایک شخص ملتا ہے جس کو منسوب کیا گیا ثانی کی طرف کہ ثانی نے قتل کیا ہے، اور جب ثانی خلافت میں آیا تو اس شخص، اس مقتول کا بیٹا مسلمان ہو چکا تھا، تو اس سے کہا تمہیں لگتا ہے کہ میں نے تمہارے باپ کو قتل کیا؟ نہیں، واللہ ان کو علی نے مارا تھا۔ چاہتا تھا کہ بیٹے کے دل میں علی کا بغض آئے۔ بیٹے نے پلٹ کر جواب دیا کہ اگر علی نے مارا تھا تو حق پہ مارا تھا۔ محمد صلی اللہ لہٰذا اس قبیلے نے جب سازش کی کہ پیغمبر کو قتل کر دے، بنی نذیر، پیغمبر کو خبر ہو گئی، پیغمبر وہاں سے چلے گئے، اور پیغمبر نے ایک خبر دی ان کو کہ آپ 15 دن میں اپنے قلعے خالی کر کے چلے جائیں، جیسے ہم نے بنی قینوقا کو بھیجا تھا۔ اب یہ جو ایجنٹ بیٹھے تھے یہاں جو مسلمانوں میں تھے، انہوں نے آ کر ان کو سمجھایا کہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، وی ول سپورٹ یو۔ جیسے ابھی یوکرین کے ساتھ ہوا، آپ لڑیے ہم سپورٹ کریں گے، پورے ملک کا ختم کر دیا ملک۔ خدا ایسے انسان کافر کے سپورٹ پر یقین کر گئے، منافق کے سپورٹ پہ یقین نہ آپ لوگ نہ جائیے گا، ہم دیکھ لیں گے، آپ اندر سے حملہ کریے گا، ہم مسلمانوں کی صف میں ہوں گے، ہم وہاں سے حملہ کر دیں گے، معاملہ طے ہو جائے گا، 50-50 کر لیں گے بعد میں۔ وہ آرام سے بیٹھ گئے کہ اب مسلمانوں میں آپس میں ہی مسئلہ ہے، ہم لوگ تو جیت ہی لیں گے۔ 15 دن کی مہلت ختم ہوئی، پیغمبر نے محاصرہ کر لیا۔ منافق بنے ہی نہ اگر وعدے کو پورا کر دے۔ جیسے ہی محاصرہ ہوا، یہ لوگ پھر سے لشکر اسلام کی صفوں میں آ گئے، کیونکہ ان کا سسٹم ہی یہ تھا کہ یہ کبھی کھل کر جنگ نہیں کرتے تھے، یہ دور سے مناظر دیکھتے تھے، جدھر اونٹ بیٹھ جائے گا ہم اس سائیڈ میں ہیں۔ جب ہم نے کسی کو قتل ہی نہیں کیا ہے، کسی کو مارا ہی نہیں ہے، تب تو بہت آسان سے ان کے سپورٹ پہ چلے جائیں گے۔ آج بھی آپ دنیا میں دیکھیے کتنی آسانی سے لوگ پارٹیاں بدلتے ہیں۔ ہمارے شہر میں تو بہت قریب میں بہت سے نمونے مل جائیں گے آپ کو، جس کی پارٹی آئی اس کے بول گئے اسپوکسمین بن گئے۔ اب اس سے زیادہ واضح کیا بیان کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دیکھیے 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں تاریخ میں ملیں گے آپ۔ ایک وہ جن کی کوئی پارٹی نہیں ہوتی، یعنی جو رولنگ پارٹی ہے وہ اسی میں، اور وہ اس کے بہت ماہر ہوتے ہیں، اور ہوتے بھی ایسی چیزیں کہ رولنگ پارٹی بھی سوچتی ہے ہاں یہ رہیں تو بہتر ہی ہے۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی قسمت میں اپوزیشن ہی لکھا ہوتا ہے۔ تاریخ میں آپ کو دونوں مل جائیں گے کہ جو رولنگ پارٹی جیسے ہی آئی ادھر ہو گئے،
اور کچھ ہیں جو اپوزیشن میں ہی رہیں گے. بڑے بڑے نام ہیں اس میں. جب ابو بکر کی بیعت ہو تو خانہ علی میں علی کے گھر میں بیٹھے, اور جب علی کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تو انہی موصوف کی بیٹی کے ساتھ جمل میں جا کے کھڑے ہو گئے. مطلب انسان اگر اپوزیشن میں ہی رہنے کا عادی ہے تو وہ کہاں سے کہاں پہنچتا ہے. باپ کا سپورٹ نہیں کیا, بیٹی کے سپورٹ میں چلے گئے. پیغمبر نے جب محاصرہ کیا منافقین نے سپورٹ نہیں کیا, وہ بھی جنگ کی حالت میں نہیں تھے, اور پیغمبر کے لشکر میں کوئی بھی نہ ہوتا, وہ ایک تو ہونا کافی تھا ان کے لیے, لہذا اس محاصرے کو انہوں نے بھی جنگ میں تبدیل ہونے نہیں دیا. اور بغیر جنگ کے یہ غزوہ جو غزوہ بنی نظیر کہتے ہیں, یہ بھی صرف جمال پیغمبر اور جلال علوی سے جیت لیا گیا. ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. یہ دونوں جنگیں, اس میں پیغمبر نے یہ شرط رکھی کہ آپ ہتھیار نہیں لے جا سکتے اپنے ساتھ. اب آپ مدینے میں نہیں رہ سکتے, ہتھیار بھی نہیں لے جا سکتے, کیونکہ آپ نے ہتھیار اٹھائے ہمارے خلاف, مجھے قتل کرنے کی کوشش کی. صرف اسباب لے جا سکتے لیکن ہتھیار اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے. یہ دو قبیلے یہاں سے چلے گئے. تقریباً مدینے کا 2/3 زرعی علاقہ جو یہودیوں کے پاس تھا وہ اب مسلمانوں کی ملکیت ہو گیا. اور وہ جو لوگ صفہ کے اصحاب تھے, کبھی کسی کے دروازے کھاتے تھے, کبھی کسی کے دروازے کھاتے تھے, وہ اب مالدار ہو گئے, سیٹ بن گئے. کچھ لوگ سیٹ بن گئے اسلام میں, لیکن وہ پیغمبر کی رحمت کا نتیجہ ہے. ورنہ اگر جنگ نہیں ہوئی ہے, تلوار نہیں کھینچی ہے, تو یہ حکم فے میں ہوتا ہے, کیونکہ تلوار ہی نہیں کھینچی ہے. پیغمبر کو حق ہے کہ سب میں تصرف کرے, لیکن پیغمبر کی رحمت کا تقاضا یہ تھا کہ اپنے حصے کو بھی مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیا. اور یہ شاید اس لیے کیا کہ کل جب میں اپنا حق کسی بیٹی کو دوں تو مسلمان کل یہ نہ کہیں کہ سب اپنی اولاد کو دے دیا. نہیں, میں رحمت کا نمائندہ ہوں, پہلے تمہارے شکم سیر کرتا ہوں, پھر اپنے گھر والوں کی فکر کرتا ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. تو جنگ بدر کے بعد بنی قینوقا سے جنگ جو تقریباً محاصرے کے بعد ختم ہو گئی, اور جنگ احد کے بعد بنی نذیر سے جنگ جو کہ محاصرے کے نتیجے میں ختم ہو گئی, مسلمان تقریباً 2/3 مدینے کے زرعی علاقے پر بھی قابض ہو گئے. اقتصادی حالات بھی ان کے بہتر ہو گئے. قریش سے جو جنگیں ہوئیں ان میں بھی یہ چونکہ فتح یاب ہو چکے تھے تو مضبوط ہو گئے. صرف ایک قبیلہ بچا جو یہود کا سب سے بڑا قبیلہ تھا اور سب سے طاقتور قبیلہ تھا اور سب سے عاقل قبیلہ تھا, کیونکہ اس نے کسی قسم کا کوئی کام کھل کر نہیں کیا تھا, اور وہ تھا بنی قریظہ. بنی قریظہ نے ان دونوں معاملات میں معاہدے توڑے تھے, لیکن فوراً پیغمبر سے آ کر صلح کر لی تھی. لیکن جب جنگ احزاب واقع ہوئی تو انہوں نے اولاً تو اس کو فائنینشلی سپورٹ کیا. احزاب میں عرب کے سارے قبیلے آتے, اسی لیے اس کو احزاب کہتے ہیں, پارٹیز. احزاب مطلب پارٹیز. سارے مخالفین اسلام ایک لشکر بن کے آئے تھے اور مدینے کا محاصرہ کیا تھا. اور مدینے میں یہ جو قلعہ تھا, جو بنی قریظہ کا قلعہ تھا, اس کو پیغمبر نے منتخب کیا خواتین اور بچوں کی حفاظت کے لیے کہ یہ قلعہ ہے. مدینہ کھلا ہوا علاقہ تھا, چھوٹی چھوٹی دیواریں تھیں, اسی لیے خندق کھودنے کی ضرورت پڑی. پیغمبر نے عورتوں اور بچوں کو قلعہ میں, کس کے قلعے میں؟ بنی قریظہ کے قلعے میں پناہ دلائی. اور انہوں نے عین لڑائی کے دوران کوشش یہ کی کہ عورتوں اور بچوں پہ حملہ ور ہوں, تاکہ نتیجے میں پیغمبر کو پشت سے حملہ ہو جائے گا, سامنے سے دشمن آ جائے گا, یہ جنگ ختم ہو جائے گی. لیکن پیغمبر کے بنی ہاشم
وہ افراد جو اپنے آپ کو بہادر لکھتے ہیں، جن کی داستانیں کبھی نہیں ملتی، وہ بنی ہاشم کا مقابلہ کیا کریں گے؟ بنی ہاشم کے مرد تو مرد، بنی ہاشم کی خواتین اس مقام شجاعت پہ تھیں کہ جب اس یہودی نے حملہ کرنے کی کوشش کی، وہاں ایک شاعر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان سے رسول کی بہن نے کہا کہ آپ دفاع کریے، اس نے کہا میں تو شاعر ہوں، مجھے تلوار اٹھانا نہیں آتی. لیکن ابو طالب کا خون چاہے مرد کی رگ میں بہہ رہا ہو اور چاہے خاتون کی رگ میں بہہ رہا ہے، وہ ابو طالب کا خون ہوتا ہے. لہذا جناب عاتقہ نے خود حملہ کر کر جب اس کو قتل کر دیا تو یہود میں ہمت نہیں رہی کہ آگے بڑھ سکے. وہ یہ کہتے ہوئے بھاگے کہ پیغمبر نے یہاں بھی فوجی رکھے ہیں ان کی حفاظت کے لیے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. پیغمبر جنگ احزاب میں نہیں پڑھ رہا ہوں، آپ کے ذہن میں ہے، ساری فوجیں آئی تھیں، ان کا ارادہ یہ تھا کہ ہم ایک ساتھ حملہ کریں گے، تیزی سے مدینے میں داخل ہوں گے، لیکن خندق نے ان کے اس پلان کو فیل کر دیا، وہ تیزی سے نہیں آ سکے. ان کے 3 پہلوان آئے اور جنگ اسلام کے نفع میں امیر المومنین کی ضرب سے تمام ہو گئی. لیکن انہوں نے خیانت کی عین جنگ میں. بنی قریظہ نے جنگ کے دوران خیانت کی، باقی 2 قبیلوں نے جنگ کے بعد خیانت کی تھی اور ہتھیار نہیں اٹھایا تھا. انہوں نے باقاعدہ ہتھیار اٹھایا، خواتین پہ حملہ کیا، دوسروں تک اذوقہ پہنچایا، کیونکہ محاصرہ 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا تھا. کھانے پینے کی جب پریشانی لشکر کو ہوئی، ابو سفیان وغیرہ کے لشکر کو، تو یہود نے مسلمانوں کو اذوقہ نہیں دیا، ان کو اذوقہ دیا. لہٰذا جنگ احزاب تمام ہوتے ہی پیغمبر نے قلعہ بنی قریظہ کو محاصرہ کیا. ان 2 قبیلوں نے کیا کیا تھا جب ان کا محاصرہ ہوا تھا؟ انہوں نے پیغمبر کے سامنے سرنڈر کر کے پیغمبر کو حاکم بنایا تھا. 1 مہینے کے محاصرے کے بعد انہوں نے سرنڈر کیا، لیکن حاکم پیغمبر کو نہیں بنایا. جبکہ وہ معاہدہ جو میں نے کل پڑھا تھا اس میں کیا تھا کہ جب بھی نزاع ہوگا حاکم رسول ہوں گے. انہوں نے رسول کو حاکم نہیں قرار دیا، بلکہ سعد نام کے جو اوس قبیلے کا سردار تھا، پہلے یہودی تھا، تازہ مسلمان تھا، اس کو اپنا حاکم قرار دیا کہ یہ جو فیصلہ کر دیں گے ہمیں قبول ہے. یہ بہت اہم چیز ہے. پیغمبر رحمت کا نمائندہ تھا، اگر رحمت کے نمائندے کو حاکم بناتے تو رحمت حاصل ہوتی، لیکن انہوں نے پیغمبر جو رحمت کا نمائندہ تھا اس کو حاکم نہیں تسلیم کیا، بلکہ وہی جو پرانی یہودی ذہنیت ہے کہ اپنے آدمی کو، اپنے بھائی کو، اپنے سے تعلق رکھنے والے، اپنی نسل کو، اپنے قبیلے کو اس رحمت پر مقدم کیا جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا تھا. لہٰذا جب ان کو حاکم بنایا یہ سوچ کر کہ یہ ہمارے ہیں، ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے، انہوں نے فیصلہ کیا سنایا؟ کہا تم یہودی ہو، تمہارا فیصلہ توریت کے لحاظ سے کروں گا، اور توریت میں بغاوت کا نتیجہ یہ ہے کہ جو جنگجو ہیں انہیں قتل کر دیا جائے، جو عورتیں ہیں وہ اسیر کر لی جائیں، اور تمہارا مال غنیمت میں بانٹ دیا جائے. رحمت کو چھوڑ کر جو نسلوں کی طرف جاتا ہے، دوستوں کی طرف جاتا ہے، اس کو موت ملتی ہے. جو رحمت کی طرف آتا ہے اسے یہاں بھی حیات ملتی ہے، وہاں بھی حیات ملتی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد نتیجے میں بنی قریظہ کے 1650 تقریباً 1600 بعد میں 1700 جنگجو قتل کیے گئے، ان کا مال ضبط کر لیا گیا، عورتیں اور بچے کنیز اور غلام بنا کر انہی نے فیصلہ کیا تھا. اگر پیغمبر کو حاکم بناتے تو رحمت ملتی،
اپنے کو حاکم بنا کر رحمت نہیں زحمت کا سبب بنا۔ لیکن بہت امکان ہے کہ لوگ سوال کریں کہ پیغمبر نے قتل کیا، تو آپ یہ جواب، میں اپنے جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، جواب دے سکتے ہیں کہ فیصلہ پیغمبر نے نہیں کیا تھا، انہوں نے اپنا فیصلہ اپنے پہ ڈالا تھا، اور جب فیصلہ کسی پہ ڈال دیا جائے تو جو وہ حکم دے گا اس پہ عمل ہونا، یہی طریقہ، یہی ٹریٹی ہے۔ دوسرا، انہوں نے عین جنگ میں پیغمبر کا ساتھ چھوڑا تھا اور مسلمانوں کی مخالفت کی تھی، لہذا نتیجے میں انہیں دنیا میں بھی موت ملی اور آخرت میں تو جو حساب ہے وہ ہوگا۔ یہ 3 جنگوں کے نتیجے میں مسلمان پورے مدینے پر اور تقریباً پورے جزیرۃ العرب پہ غیر از مکہ قابض تھے، اقتصادی لحاظ سے مضبوط ترین، فوجی لحاظ سے مضبوط ترین، کہ جس کے نتیجے میں اگلے سال جب خیبر پر چڑھائی کی تو مسلمانوں کے پاس ایک بہت عظیم لشکر تھا، اور وہ اپنے لشکر پہ اتنا زیادہ نازا تھے کہ جو سب سے پاورفل تھا اس کو لے کر نہیں گئے تھے۔ پیغمبر نے بھی کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، تمہیں جتنی طاقت دکھانی ہے دکھا لو، جب ہمیں ضرورت پڑے گی تو میں تو نعت علی پڑھ ہی لوں گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ پیغمبر رحمت کا نمائندہ تھا۔ بنی قریظہ کو قتل ان کے اپنے فیصلے سے کیا گیا، ورنہ پیغمبر کی زندگی میں آپ کو اس طرح سے قتل نہیں ملے گا۔ پیغمبر ہمیشہ رحمت کے نمائندے بنے گا، اسی لیے جب بھی کوئی اسیر آتا تھا جنگ میں تو پیغمبر کہتے تھے اتنی کس کے اس کے بدن کو نہ جکڑو کہ اس کو تکلیف ہو۔ ایک جنگ ہے ذات سلاسل، ایک تفصیلی جنگ ہے، شاید 2 سال قبل ہم نے بیان بھی کی تھی کچھ چیزیں۔ اس جنگ میں مسلمان جب فتح یاب ہو کے لوٹے تو انہوں نے قیدیوں کو سلاسل یعنی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اور وہ اتنی کس کے جکڑا تھا کہ ان کی عورتیں، بچے، مرد رو رہے تھے۔ جب وہ مدینے کے نزدیک پہنچے تو ان کی آہ و بکا مدینے والے سن رہے تھے، اور یہ آہ و بکا جب شہزادی کے کان میں پہنچی تو آپ ایک بار گھبرا کے اپنے بابا کے پاس آئیں کہ یہ کس کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ پیغمبر نے دریافت کیا کہ آخر کون ہے؟ ظاہر حجت تمام نہ، پیغمبر کو تو معلوم ہے کیا ہے، حجت تمام کرنے کے لیے پیغمبر نے پوچھا کون اس طرح، تو پتہ چلا یہ قیدی ہیں جو مدینے لائے جا رہے ہیں۔ شہزادی نے کہا کہ مجھ سے ان کی آہ و بکا نہیں سنی جا رہی، آپ حکم صادر کریں کہ کم سے کم ان کی زنجیریں ڈھیلی کر دی جائیں۔ انسان چشم تصور سے سوچے کہ جس شہزادی کو کفار اسیر کی آوازیں برداشت نہیں تھیں، جب وہ جنت سے اپنی اولاد کو رسیوں میں جکڑا ہوا دیکھتی ہوگی تو اس پر کیا گزرتی ہوگی۔ بنی ہاشم کبھی اسیر نہیں ہوئے تھے، بنی ہاشم کبھی گرفتار نہیں ہوئے تھے، بنی ہاشم نے ہمیشہ قیدیوں کو آزاد کیا تھا، ہمیشہ زنجیریں کھولی تھیں۔ پہلی مرتبہ 11 محرم کو بنی ہاشم گرفتار ہوئے، سیدانیوں کے سر سے ردا چھینی گئی۔ کن کن مراحل سے یہ بیویاں گزری ہیں ہم صحیح معنوں میں درک نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اس مسیر پر چلیں، اس راستے پر چلیں جس پر سے یہ کاروان گزرا تھا، کیونکہ اب جو نئی روڈ ہے، نئے میپس ہیں، وہ ہم اس راستے سے نہیں گزرتے ہیں، اب نئے راستے بن گئے ہیں، موٹر ویز بن گئی ہیں، لیکن پرانا پیسج جو ہے جس سے یہ کاروان چلا تھا وہ آج بھی ہے، اگر کوئی انسان جانا چاہے تو ہے۔ اس پیسج پہ اگر آپ کبھی چلیں، خدا توفیق دے ہم جائیں زیارتوں پہ، اور اس پیسج پہ چلیں جس پر کاروان چلا تھا، اسراء حرم کا جو کاروان چلا تھا،
اس پہ ہر تھوڑی دوری پہ آپ کو ایک روضہ ملے گا۔ یہ کس کا روضہ ہے؟ یہ ان بچوں کے روضے ہیں جو اونٹ کی بلندی سے گر کر اس دنیا سے چلے گئے۔ یہاں تین مظلومیتیں ہیں۔ وہ ماں جس کا یہ بچہ ہے، وہ بھی اونٹ کی پشت پہ بیٹھی ہے، یہ بچہ بھی اونٹ کی پشت پہ بیٹھا ہے، لیکن ماں اسے پکڑ نہیں سکتی کیونکہ ماں کے ہاتھ تو پیچھے بندھے ہوئے ہیں۔ وہ کس طرح اس بچے کو سنبھال رہی ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن جب یہ بچہ گرے گا تب بھی وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ صرف حسرت بھری نگاہ سے بچے کو گرتے ہوئے دیکھ سکتی ہے۔ کبھی جلوس ہماری جب گزرے، ہماری آتی ہیں، اونٹ گزرتے ہیں، اس اونٹ کی ہائٹ کو، اس اونٹ کی بلندی کو دیکھ کر ذرا تصور کریے گا، بنی ہاشم کے بچے جب اس اونچائی سے گرتے ہوں گے اور گرنے کے بعد کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے۔ بعض بچے ایسے ہیں جن کو پچھلی سواری نے یا تو پامال کر دیا ہے، یا فوجیوں نے ایسے ہی چھوڑ دیا ہے، یا دشمنوں نے پتھر مار کے قتل کر دیا ہے۔ مائیں دیکھتی رہ گئی، بچے اس دنیا سے چلے گئے۔ سلام ہو ہمارا کربلا کی ماؤں پر کہ جن کی گودیاں آباد تھیں لیکن جب لوٹی۔ یہی وجہ ہے کہ جب مدینے واپسی ہوئی ام کلثوم نے یہی تو نوحہ پڑھا، اے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، جب ہم گئے تھے ہماری گودیاں بھری ہوئی تھی، لوٹ کر اس عالم میں آئے ہیں کہ گودیاں خالی ہیں۔ حسین قتل ہو چکے، علی اکبر قتل ہو چکے، عباس اس دنیا میں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِهِ۔ خدایا ہمارے اس مختصر عمل کو قبول فرما، ہمارے درمیان جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو بیماروں نے شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، دنیا میں جہاں جامع شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، علماء اعلام مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رہے، اتباعِ عالیات خصوصاً عراق اور شام کی حفاظت فرما۔ خدایا اس ظلمت اور اس تیرگی سے نجات کے لیے منتقم کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما، اند ظہور اپنے امام کو پہچاننے ان کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع دعا حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین و مومنات بالخصوص مرحوم اطرت حسین ابن عاشق حسین، مرحوم اثر عسکری رضوی ابن اثر حسین، مرحوم اعجاز حسین ابن ناظم حسین کی روح کو ایصال فرما دیں۔